الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله الصلاة على أقامتها وبر الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز سامعین کرام اور میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں نے اس سے قبل جمعے سے قبل میں نے علامات قیامت آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہیں کہ مائیں اپنی باندیوں کو یعنی آقا اپنی باندیوں کو جنم دے. تو میرا دل چاہا اس پہ تھوڑا تبصرہ کر دیا جائے، اس کو تھوڑا کھولا جائے. تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ فرمایا. قرآن مقدس کے اندر چند ایسی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے لائے، ایک ساتھ جمع فرمایا. مثال کے طور پر اللہ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا. تقریباً 32 یا 33 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا، پھر فوراً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اگر کوئی آدمی نماز کا تو اقرار کرے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ آدمی مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان ہے. ایک عام فہم انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی زکوٰۃ تو دیتا ہو لیکن نماز سے انکار کر جائے، وہ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ نے نماز کو فرض فرمایا، اسی کے ساتھ فوراً اللہ نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا اور اس چیز کو بتا دیا کہ جیسے زکوٰۃ ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے، اور جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 20 مقامات پر اپنی اطاعت کا جہاں حکم فرمایا، وہیں اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ یہ فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس طریقے سے تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو مانے اور رسول کا انکار کر دے، وہ دائرۂ اسلام سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے میں رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو جس نے بھیجا اسی کا انکار کر دیا، وہ بھی انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو گویا کہ اللہ کی بھی اطاعت لازم ہو گئی، رسول کی بھی اطاعت لازم ہو گئی. تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے جمع فرمائے، ایک جگہ پہ لایا، وہ کیا لایا؟ اپنے فیصلہ. آپ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر ایک فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ
اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف کس کی کرو؟ میری کرو، اور میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہ با کیسا ہے؟ احتساب کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرنی ہے تو میری کرو، اور میرے بعد کس کی کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو کیا کرو؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اس کو اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اس کو جھڑکو بھی نہیں، اس کو ڈانٹو بھی نہیں۔ فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ اس سے اچھی بات کرو، اس سے ایسی بات کرو جس سے اس کی عظمت باقی رہے، اس سے ایسی بات کرو جس سے اس کا احترام باقی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کئی مقامات پر اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، اللہ نے ہمیں خالق، میرا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی زندگی دیا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، ہر چیز کا خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، اور مجازی خالق ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو گیا اس کی شفا کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، کون جائے گا؟ ان کے باپ جائیں گے، ان کی ماں کو تڑپ ہوگی ان کی ماں جائے گی، ان کے علاوہ کوئی تیسرا بہت مشکل سے لوگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ان کو اف بھی مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گالی مت دو، ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ پہ اپنا لیپ ٹاپ چلا رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، اس کا بوڑھا باپ سامنے یا پاس میں لیٹا ہوا ہے اور وہ اب اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اب اٹھ کر کے اپنا پانی لے سکتا ہو یا اپنا کام کر سکتا ہو، اور وہ بوڑھا باپ بستر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی دینا، دوائی کھانا ہے۔ اب وہ لیپ ٹاپ چلا رہا ہے، اب اس کو جو پریشانی ہو رہی ہے بار بار اٹھ کر کے اس کو پانی دینے کی وجہ سے، تو بیٹا پانی تو دے دیتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس طریقے کے اٹھتا ہے، مطلب اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ میرا باپ بار بار مجھے کو کیوں ٹارچر کر رہا ہے، بار بار مجھ کو کیوں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اف، یہ عربی لفظ ہے جس کو ہم ہوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں ہوں اور ہاں بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن عربی میں سب سے ہلکا لفظ، جو سب سے ہلکا لفظ ہے وہ اف ہے، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ اللہ نے اف سے منع کیا، اگر اس سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا عربی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استعمال فرماتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لا کر کے کہتے کہ اپنے ماں باپ کو یہ بھی مت کہو۔ تو اتنی سی بات کہ آدمی اپنا کام کر رہا ہو اور باپ کو دوائی کی ضرورت ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، اور باپ بار بار اگر کہے کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، تو بیٹے کو چاہیے کہ خوشی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اٹھے اور اپنے باپ کو پانی دے، اور اپنے باپ سے کہے ابو بار بار آپ مجھے کہیں کوئی بات نہیں، آپ بالکل شرم محسوس نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو اس وقت تو عزت سب دیتا ہے جب بیٹے کا فیس باپ دیا کرتا ہے، باپ کو عزت اس وقت سب دیتا ہے جب باپ اس کو بازار سے کھانے کے سامان لا کر کے دیتے ہیں، باپ کو عزت اس وقت سب دیا کرتا ہے
جب باپ اپنے بیٹے کا گھر تعمیر کرتا ہے، اسی طریقے سے اور جو جوانی کے حالات ہوتے ہیں اور جو جوانی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو اپنے باپ کو عزت ہر فرد دیتا ہے، لیکن یہ باپ اس وقت جب یہ بستر پر پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ایک وقت وہ تھا کہ باپ تیرے پیشاب کو نہیں سمجھتا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ ماں تجھے پیشاب نہیں سمجھتی تھی، اور آج جب باپ کو پھر بچہ بنا دیا گیا، آج باپ کو پھر اسی حالت پر لوٹا دیا گیا کہ باپ سویا ہوا ہے، سوئے سوئے پیشاب کر دیتا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، سوئی پیشاب کر دیتی ہے، وہیں پاخانہ ہو جاتا ہے اور اس کو اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بچوں جیسا دماغ ہو گیا ہے، چڑچڑا پن ہو گیا ہے، ایسے وقت میں اب یہ بات دیکھی جائے گی کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کون کرتا ہے، یہ موقع ہے حسن سلوک کا۔ ایسے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے باپ کے اف بھی مت کرو، باپ جوان ہو، باپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو اور باپ کما بھی رہا ہو، ایسے موقع پر اگر اس کو کوئی بیٹا آنکھ دکھائے تو بیٹے کو تماچا لگتا ہے، بیٹا آنکھ نہیں دکھا سکتا، لیکن جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اچھوں کی حالت ایسی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نگرانی نہیں کرتے، اچھوں کی بات کر رہا ہوں میں، اما سنا کو چھوڑیے، اچھوں کی حالت یہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، لیکن ماں کی حالت پوچھیے تو بد سے بدتر ہے، بیٹا کے پاس فرصت نہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی حاجی بننے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسی نمازی بننے کی؟ کیا ضرورت ہے عالم اور فاضل بننے کی؟ اگر تیری ماں تجھے بد دعا دیتی ہے، یاد رکھیے ساری چیزیں ایک طرف ہو جائے گی اور ماں کی بد دعا ایک طرف ہو جائے گی، تجھے جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حی الوالدات، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں، تمہارے باپ زندہ ہیں، والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے فرمایا نعم، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تم اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب تجھے گھر میں دیا جائے۔ کس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہجرت ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن حضور ایسے موقع پر بھی یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو اور اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اگر ماں گھر میں بیمار ہے، اگر ماں محتاج ہے، اگر باپ محتاج ہے، اگر دوائی کی ضرورت ہے تو تجھے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر دنیا سے دین مٹ رہا ہو اور تیرے علاوہ دین بچانے والا کوئی نہیں ہے تو ایسے موقع پر اپنی ماں کو تھوڑی دیر سمجھا کر کے آپ دین کی خدمت کیجیے۔ لیکن اگر دین بچ سکتا ہے کسی اور سے بھی، دین کو چلانے والے بھی زندہ ہیں اور آپ کی ماں کی ضرورت ہے تو سب کام کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کی خدمت کیجیے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابہ آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو گالی مت دو، اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں دے سکتا ہے۔ وہ کس طرح دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو، تم کسی دوسرے کی باپ کو گالی دو اور وہ اس کے بدلے میں تمہاری ماں یا تمہارے باپ کو گالی دے تو گویا کہ اپنے باپ کو جو گالی سنوایا ہے اس کا سبب تم بنا ہے۔ اور یہ کبائر گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کسی دوسرے سے گالی دلواؤ۔ تو دوسرے سے گالی دلوانا، صرف سبب بننا، کسی کو گالی دے دینا اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کو گالی پڑے، اس کو اللہ کے رسول نے
کبائر گناہ یعنی بڑے گناہ بیان فرمایا ہے، لیکن جو آدمی اپنے ماں باپ کو براہ راست گالی دے، اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو منہ پر سامنے کچھ برا اور بھلا کہے، فرمائیے اور دل پر سوچئے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے کیا فرماتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے کو گالی دے اور اس کی وجہ سے اس کی ماں باپ کو گالی دیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کا معاف نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو اب ان کے منہ پر یا برا کہے یا ان کو گالی بکے یا ان کے خلاف کوئی سازش کرے، بتاؤ مجھے سوچ کر کے بتائیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے اور دل کو تھام کر کے سوچئے اور بتائیے اللہ کے رسول ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بڑا سخت جملہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ دونوں زندہ ہوں اور والدین میں سے والدین ان کے مطیع و فرما بردار ہو، ان کے کام کاج کرتے ہوں، ان کے پاؤں دباتے ہوں، ان کی خدمت کرتے ہوں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ دونوں ان سے خوش ہوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس کا مطیع اور فرما بردار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 1 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہو، ماں اور باپ دونوں زندے ہوں اور وہ اس کا نافرمان ہو، اس کو تکلیف پہنچاتا ہو، تو صبح اس حال میں وہ انسان کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ایک کو وہ تکلیف پہنچاتا ہو اور ان کو ستاتا ہو، ان کے لیے گڈھے کھودتے ہوں، ان کو کھانے پینے میں تکلیف دیتا ہو یا ان کو اذیت پہنچانے کی جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح وہ اس حال میں کرتا ہے کہ جہنم کے 1 دروازے اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری والدہ ہیں، وہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ماں اور باپ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، ماں باپ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، تم چاہو تو ان کے دروازے کو محفوظ رکھو یا تم چاہو تو ان کو ضائع کر دو، یہ تیری مرضی۔ اس نے براہ راست یہ نہیں کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو خوش کرنا اور اپنے باپ کو خوش کرنا گویا کہ جنت میں جانے کا ذریعہ، گویا کہ اس نے دین کا مزاج بتا دیا، اس نے دین کا مزاج بتا دیا، اللہ کے رسول کی پسند بتا دیا کہ پسند کیا ہے کہ اپنے جہاں تک ہو سکے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھا جائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیا جائے۔ بیوی کو طلاق دے دو لیکن ماں باپ کو ناراض مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، آپ مقام پہ گئے، ایک دروازے پہ پہنچے، 2 شادی تھی، ایک دروازے پہ پہنچے، اندر سے اس کی بیوی آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حال دریافت کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ عورت باہر نکلتی ہے اور سلام کرتی ہے، جواب دینے کے بعد وہ ایک شکایت کا ڈھیر ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اگر خوشحالی ہوتی کمانے کیوں جاتا، گھاس کاٹنے کیوں جاتا، یہ کام کرتے کیوں، ایک بہت بڑی ڈھیر لگا دی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کب آئیں گے؟ پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس نے کہا آپ اپنا نام بتا دیجئے، کہا میرا نام سے کیا لینا دینا، جب وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ ایک بوڑھا انسان آیا تھا، اس نے تجھے سلام کہا ہے
بولا اور کچھ کہنا ہے؟ بولا اور کچھ کہے گی تو یہ کہنا کہ اونٹ نے تم سے یہ کہا ہے کہ تیرا چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرو، اپنی چوکھٹ بدل دو۔ اس کے بعد پھر دوسرے گھر پہ گئے، جانے کے بعد وہ باہر آتی ہے، آنے کے بعد سلام کرتی ہے، جواب دینے کے بعد پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ تو کام پہ گئے ہیں، کب آئیں گے؟ وہ آ جائیں گے۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھا بہت اچھا رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹتے ہیں پہلی بیوی کے پاس، اب آ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان آیا تھا، اس نے ایسے ایسے پتہ نہیں ہم سب کیا بک رہا تھا اور اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو کہا تو نے کیوں نہیں روکا؟ وہ تو میرے والد صاحب تھے۔ اس نے اور کچھ کہا، کہاں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے، تو اپنا نام بتانے کو تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لینا، تمہاری چوکھٹ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ چوکھٹ سے مراد بیوی تھی، اور جب میرے والد صاحب کی یہ چاہت ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں، اس لیے کہ والد ہمارے لیے غلط سوچ نہیں سکتا ہے، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اس لیے میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں، آج کے بعد سے تو اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس کے بعد وہ دوسرے گھر میں گئے، وہاں جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کی بیوی نے کہا ایک بوڑھا انسان آیا تھا، اس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، کہا اور کچھ کہا ہے؟ اس نے کہا فرمایا کہ آپ کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے، اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ اس نے کہا چوکھٹ سے مراد تم ہے، اور تم اچھی بیوی ہے، شکر گزار بیوی ہے، اس لیے آپ کی حفاظت اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی میری باپ نے یہ ہمیں حکم دیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کہے کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو آج کے حالات کے اعتبار سے ہر وقت یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیا تھی؟ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ یہ ناشکرہ بیوی مل گئی ہے، اس کے اندر شکر کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، اور اس کے ساتھ اگر میرا بیٹا رہتا ہے تو وہ بھی ناشکرہ بن جائے گا، اس لیے اس کے ساتھ ہمارا بیٹا کی زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے، یہ ناشکری سے ہٹ جائے تاکہ میرا بیٹا شکر گزار بندہ بن کر کے رہے۔ اور آج کے دور میں اگر کسی کی بیوی اپنے سسر کی یا اپنی ساس کی خدمت صحیح سے نہیں کرے تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے یا کہتے ہیں کہ یہ بیوی اچھی ہے، یہ بیوی کیا نہیں ہے؟ اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شوہر کا خدمت کرنا، سسر کا خدمت کرنا اور ساس کی خدمت کرنا، نند کی خدمت کرنا، یہ ساری خدمت کرنا یہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ اگر کر دے تو اس کا احسان، اگر کر دے تو اس کا احسان ہے، اور اگر نہیں کرے تو زبردستی کرنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ احسان جس طریقے سے اس نے اپنے بچے کو پال کر کے بڑا کیا، تو جو لڑکی اس کے گھر میں جائے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے بچے کے ساتھ میں رہتی ہوں اور یہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میرے لیے پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور اس کے پالنے میں ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہے، اس لیے مجھے اس کا خدمت کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ایک احسان ہے، اور ہر عورت کو اور ہر بہو کو یہ کام کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ کرے تو اس کی وجہ سے اس کو نہ رکھنا یا نہ رکھنے کی کہنا، یہ بات گناہ ہے، جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اگر وہ غلط کام کرتی ہے یا شریعت کے روح سے کچھ ہٹ کے کام کرتی ہے، تب ماں باپ کو اجازت ہے، وہ چاہے تو اس کو حکم دے دے اور وہ چاہے تو کچھ اور کہہ دے۔ تو وقت ہو گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کیجیے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیجیے۔ میں اس موضوع کو لے کر کے انشاءاللہ آگے تک چلیں گے۔
میں یہ کہوں گا آج کے جمعے کے اس خطاب سے کہ آپ یا تو بیٹا ہیں یا تو باپ ہیں، آپ کے گھر میں یا تو ساس ہے یا تو بہو ہے، دو چیز ہیں، یا تو آپ بہو ہیں یا ساس ہیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یا تو باپ ہیں سسر ہیں یا تو آپ بیٹے ہیں، ان میں سے دونوں کے لیے تھوڑی تھوڑی گنجائش کی ضرورت ہے۔ باپ یہ سوچے کہ یہ میری بیٹی ہے، ماں یہ سوچے کہ یہ میری بیٹی ہے، بہو یہ سوچے کہ یہ میرے باپ کا مقام کا ہے اور یہ میری ماں کے مقام کا ہے۔ اگر دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی گنجائش نکل جائے گی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ آپ کا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا۔ اور اگر آپ دونوں میں سے تھوڑی سی گنجائش نہیں نکالے اور آپ نے اس کو دوسرے کی بیٹی سمجھ لی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے گھر میں یہ تو کام کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے شوہر کے پاس رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، دن بھر تو اپنے شوہر کے پاس بیٹھی رہتی ہے، گھر کے کوئی کام کاج نہیں کرتی ہے اور اس سے ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کی یہ سوچ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ آپ کی یہ سوچ کیا کر دے گی؟ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی۔ اور دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم کو چھوڑ دیجئے، دنیا کا گھر بھی آپ کے لیے جہنم سا معلوم ہونے لگے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی عبرت تو کیا ہے، ان پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ بس اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپس میں گنجائش نکالیے، اپنے دل کو کشادہ کیجیے، اپنے دل کو بڑا کیجیے، اپنے دل میں جگہ رکھیے دوسروں کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں جگہ کم ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اگر دل میں دوسروں کی عظمت نہیں ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، تو یاد رکھیے ابھی آپ کی جوانی ہے، ابھی ستا سکتے ہیں، اس کو پریشان کر سکتے ہیں، اس کو تانا دے سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ ساری باتیں آپ پر پیش آئے گی اور آپ گھٹ گھٹ کے مریں گے، اس وقت آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وقت کے آنے سے پہلے عقل مند کو چاہیے کہ ہوشیار ہو جائے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے بہوؤں کے ساتھ ایسا پیش آئے کہ وہ ہمارے لیے ہموار زندگی کرے، ہماری زندگی کا سہارا بنے۔ اور ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا اپنے باپ کا احترام کرے، بوڑھا ہو گیا ہے ان کے سامنے دب کر گئے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اس کو نہ اف کہے، نہ اس کو جھڑکے، نہ اس سے کوئی ایسا کلام کرے جس سے باپ کے دل پر چوٹ لگے۔ تو باپ اگر اپنے بیٹے کی عزت کرے گا اور اگر بیٹا اپنے باپ کا احترام کرے گا تو یقیناً یاد رکھیے آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ شریعت نے جو قانون بنایا ہے، شریعت نے جو قاعدے بیان کیے ہیں، اس کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے تو آخرت کو آپ چھوڑ دیجیے، دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا۔ کہاں پہ مزہ آئے گا؟ اس دنیا کے اندر جنت کا مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اور اپنی عقل کی پٹی چلاتی رہیں، اپنے دماغ سے آپ نے اپنے گھر کو جنت بنانا چاہا تو یاد رکھیے وہ جنت نہیں بنے گا۔ اس لیے کہ جو کاریگر نہیں ہوتا ہے، جو مستری نہیں ہوتا ہے، جو انجینئر نہیں ہوتا ہے، اس کو سینٹنگ مستری کرانے کے لیے بیٹھا دیجیے نا تو ڈھلائیہ تو بعد میں ہوگا، 2-3 کا جام پہلے لے لیتا وہ۔ اس لیے اپنی عقل مت چلائیے، اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، اس طریقے کو فالو کیجیے، اس طریقے کو اپنائیے، انشاءاللہ خود بخود گھر جنت بن جائے گا۔ اپنائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔